السلام علیکم جی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے درویش کارنر میں حاضر ہوں، اور آج ہم ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب کے سیکنڈ چیپٹر پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون، اور آج جس بہت اہم سوال پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے ایموشنل زون کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے کون سے زون میں زندہ رہ رہے ہیں؟ اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ہم مختلف قسم کی کیفیات میں سے گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی اداسی ہم پہ چھائی ہوتی ہے، ہم ناخوش ہوتے ہیں، اور کبھی یہ اس حد تک ایکسٹریم قسم کی اتنی شدت کے ساتھ ایک مایوسی ہم پہ چھا جاتی ہے کہ ہمیں خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف زونز ہیں جن کے درمیان میں ہماری زندگی جو ہے وہ ایوالو کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہم ایک زون میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں۔ تو انہی زونز کی آگاہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آج ہم کم از کم اس گفتگو کے بعد یہ پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہماری ذات کے مختلف زون ہیں کون سے، اور ہم کس وقت کون سے زون میں موجود ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ سب سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو وہ آپ تک پہنچ سکیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ اب یہ گفتگو کا سلسلہ ہم اس کو دو طرفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی کامنٹس ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کویسچنز کو، اپنے کامنٹس کو لکھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی آپ کو جواب دے سکوں اپنی فہم اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اور جہاں پہ مجھے مسئلہ ہوگا آپ کے سوالات جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد سہیل تک بھی پہنچاؤں گا تاکہ وہ ایک ایکسپرٹ اوپینین ان پہ دے سکیں۔ تو آج ہم ایموشنل زونز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ 3 زونز میں رہتے ہیں: گرین زون، یلو زون اور ریڈ زون۔ اور یہ زون جو ہیں یہ ہماری ذہنی کیفیات ہیں، ہماری نفسیاتی کیفیات ہیں۔ ہمارا نفس جو ہے، جو ہماری سائیکی ہے، یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، اور یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی تشکیل کیسے ہوگی، یہ زندگی ہم کیسے گزاریں گے، اور یہ جینے کے لائق زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینا شرف انسانیت ہے، اور اگر انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر ایسی زندگی اور جو باقی سب چوپایوں کی زندگی ہے اس میں کوئی خاص فرق آپ کو دکھائی نہیں دے گا، بلکہ بعض اوقات آپ کو جو باقی اینیمل کنگڈم میں موجود مختلف سپیشیز ہیں وہ شاید کہیں بہتر زندگی گزار رہے ہوں گے جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے، یعنی اپنی ذات کا، اپنی سوچوں کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا اپنی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے ایک عربی کی کہاوت ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، یعنی جس کو اپنے نفس کا عرفان حاصل ہوا، جس کو اپنے نفس کی پہچان حاصل ہوئی۔ عرفان جاننے کو کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، اور نفس جو ہے وہ آپ کی سائیکی ہے، آپ کی نفسیات ہے، آپ کی سوچوں کا عمل ہے کہ آپ کس انداز میں سوچتے ہو، کیسے سوچتے ہو، اور آپ کی سوچوں پہ کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہو تو آپ کو عرفان رب حاصل ہوتا ہے، اور رب کا مطلب ہی ہے کہ the one who controls، آپ کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی سوچیں وہ آپ کے اپنے قابو میں رہتی ہیں۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی ذات کو سمجھیں، اپنی سوچوں کو سمجھیں، اور اپنی سوچوں کو سمجھنے کے ساتھ ہم اپنے ایموشنل زونز کو سمجھیں کہ ہم کس وقت کون سے ایموشنل زون میں
موجود ہیں۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ آخری دفعہ کب خوش ہوئے تھے، آپ کو ایسے لگا تھا کہ یہ زندگی معنی خیز ہے، یہ زندگی عام ہے اور یہ زندگی ایک مقصد رکھتی ہے، کچھ لوگوں کا جواب ہوگا کہ شاید ابھی اس لمحے میں وہ بہت خوش ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی معنی رکھتی ہے اور وہ مثبت انداز میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ شاید کہیں کہ گزشتہ رات یا گزشتہ کل یا گزشتہ ہفتے یا گزشتہ مہینے یا گزشتہ سال ایک ایسا لمحہ آیا تھا کہ جن میں انہیں لگا تھا کہ ان کی زندگی بہت زیادہ عام ہے اور ان کی زندگی بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ اور شاید کچھ لوگ اس سوال پہ سوچنے میں اور مخمصے کا شکار ہو جائیں اور ان کو لگے وہ یہ کہیں کہ جی زندگی کبھی خوشگوار ہو بھی سکتی ہے۔ اب یہ مختلف قسم کے رسپانسز ہیں جو مختلف لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ تمام زندگی مایوسی اور تھکان اور منفی انداز میں سوچتے ہوئے گزار لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کے کچھ پل خوشی میں لیکن زیادہ پل غم میں اور اداسی میں گزار لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی زندگی کا جو غالب حصہ ہے، جو زیادہ تر حصہ ہے، وہ اچھے انداز میں مثبت انداز میں سوچتے ہوئے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تین جو مختلف کیفیات سے انسان گزرتا ہے، یہ اس کے تین ایموشنل زونز ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں یہ انسانی ذات کا، انسانی سوچ، انسانی نفس کا یا اس کے جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کا گرین زون ہے، دوسرا یلو زون اور تیسرا ریڈ زون۔ اب ان تینوں زونز کی ذرا سی ڈسکرپشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایک آگاہی کا عمل شروع ہو سکے، کیونکہ آگاہی اور جاننا یہ بہت لازمی ہے اپنی زندگی کو کوئی ڈائریکشن، کوئی رخ دینے کے لیے اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کے لیے۔ جب تک ہم جانتے نہیں ہیں، ہم آگاہی حاصل نہیں کرتے تو ہماری زندگی کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا۔ تو جو پہلا قدم ہے اپنی ذات کا، اپنی سوچوں کا، اپنی خوشی کا کنٹرول روم جو ہے اس پہ قابض ہونے کا اور اس سے ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کہ آپ اپنی ذات کے چینل اپنی مرضی سے سوئچ کر سکیں، وہ آگاہی ہے، وہ جاننا ہے، اور قدم در قدم ہم اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ ہم بات کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو ابھی ہم اس وقت ان تینوں کی ڈسکرپشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکو کہ آپ کون سی زون کے اندر آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ گزرا ہے اور اس لمحے میں آپ کون سے زون میں ہو اور کیسے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم گرین زون کی طرف۔ تو گرین زون وہ زون ہے کہ جہاں پہ آپ ایک خوشگوار زندگی، ایک مطمئن زندگی، ایک تسلی بخش، ایک اطمینان والی زندگی گزار رہے ہوتے ہو، یعنی یہ وہ لمحات ہیں جن میں آپ کیف میں ہوتے ہو، آپ ایک وجد کی کیفیت میں ہوتے ہو۔ جیسے کوئی انسان اپنے محبوب کے پاس موجود ہوتا ہے، یا کسی نے کہا ہے کہ ان کے ہوتے محفل میں کیف کہاں سے آتا ہے، آنکھوں سے پیمانے میں یا پیمانے سے آنکھوں میں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو گرین زون کی کیفیت ہے، جس میں ایک سرخوشی ہوتی ہے، ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ایسی کیفیت میں انسان جب اٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ مثبت انداز میں اپنی زندگی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو زندگی کے مثبت پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی زندگی معنی خیز لگ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو معنی دے سکتا ہے۔ اس کی زندگی کی تشکیل میں اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ اب ایسا انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کی فیملی ہو، وہ اس کے دوست ہوں، وہ اس کے کو ورکرز ہوں، تو اس کا یہ جو تعلق ہے اس کی نوعیت بھی بہت مثبت رہتی ہے، وہ بہت پازیٹیولی سوچتا ہے اور ایک افیکشن اور ایک محبت
کا جو اس کا اظہار ہے اپنے دوستوں اپنے کو ورکرز کے ساتھ، جو احساسات ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک بہت تشکر کے احساس ہوتے ہیں، بہت مثبت احساسات اس کے ذہن میں جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا شخص جب دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ریشنل ڈائلاگ کرتا ہے، وہ عقلی بنیادوں پہ بات کرتا ہے، وہ جذبات کا شکار نہیں ہو رہا ہوتا، اور جب اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اس اختلاف کو اپنی ذات پہ تنقید نہیں سمجھتا بلکہ اپنی دلیل کے ساتھ اختلاف سمجھتا ہے، اور ایسے اختلاف کو وہ برداشت کرنے کی بھی اس لمحے میں، اس وقت میں اس میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ مسکرا کے اس اختلاف کو سنتا بھی ہے، اور وہ سپیس بھی دیتا ہے، وہ جگہ بھی دیتا ہے اس اختلاف کو، اور وہ اس سے متفق نہ بھی ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی رائے رکھ سکیں، آپ اپنے انداز میں دلیل دے سکیں۔ تو اس کی جو اوور آل انٹریکشن ہے، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ، وہ بھی مثبت انداز میں ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک مثبت ڈسکورس کو، ایک مثبت گفتگو کو جنم دیتے ہیں، اور ایسی گفتگو اور ایسا ڈائلاگ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ زون آپ کی زندگی کا بہت اہم زون ہے، اور بحیثیت انسان اور یہ شرف انسانی بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو غالب حصہ ہے وہ اس زون کے اندر گزرنا چاہیے۔ یہ آپ کا جو ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں آپ کے خیال کی جنت جو ہے، وہ آپ کا یہ گرین زون ہے۔ اس کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو آپ جنت میں ہوتے ہیں، یہ آپ کو خود اعتمادی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ اس زون میں نہیں رہتے، اور ہم سب انسان ہونے کے ناطے مختلف قسم کی کیفیات میں سے گزرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اس اپنے گرین زون سے سلپ کر کے یلو زون میں چلے جاتے ہیں، اور یہ یلو زون کیا ہے؟ یہ وہ زون ہے کہ جہاں پہ آپ پہ مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں، آپ کو جو ہے نا، آپ ناخوش محسوس کرتے ہیں خود کو، آپ اداس ہو جاتے ہیں، آپ کو ناراضگی سی رہتی ہے، آپ خفا سے رہتے ہیں، آپ دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اتنی بامانی شاید نہیں ہے۔ تو یہ جو اداسی کا، انگزائٹی کا، پریشانی کا جو دور ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے آپ کا ریموٹ جو ہے، آپ کی ذات کا، آپ کی سوچوں کا اور آپ کی زندگی کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ جدھر آپ کو کوئی دھکا دے دے تو آپ اسی سمت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ یلو زون کی کیفیت ہے، اور کبھی کبھار ہم کچھ لوگ کبھی کبھار اور کچھ لوگ اکثر اوقات اس اداسی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ اداسی کی یہ جو ہے نا، ایسے ہے کہ جب آپ ایک ماؤنٹین ٹاپ سے سلپ کر لیتے ہیں اور آپ رول ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس میں شدت ہی آتی چلی جاتی ہے، تو بہت گہرا امکان ہوتا ہے، بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ یلو زون سے آپ مزید سلپ کر کے ریڈ زون میں چلے جائیں، اور ریڈ زون وہ زون ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی زندگی مکمل طور پہ بے معنی لگنے لگ جاتی ہے، آپ کو اس کے کوئی معنی، کوئی مطلب دکھائی نہیں دیتا، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ زندگی بس دکھ، الم، اداسی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جینا اور نہ جینا ایک برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ ایک ایسا مشکل امتحان ہے کہ جس میں سے گزرنا شاید میرے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بے معنی پن زندگی کا اور زندگی کی بے مقصدیت اس نہج پہ پہنچا دیتی ہے ہمیں کہ جہاں ہمیں خود اپنے آپ کو ختم کرنے کے اور ہمیں خودکشی کے خیالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ایسی کیفیت میں چلے جائیں جہاں پہ بے بسی اور اداسی کی اتنی شدت ہو جائے، اور جہاں پہ آپ جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو ریشنل نہ رہے، آپ ہر ایک کی بات کو اپنی ذات پہ تنقید سمجھنے لگ جائیں، آپ ایک احساس کمتری کا شکار ہوں، آپ اپنی خود اعتمادی کھو چکے ہوں،
تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اپنی زندگی ختم کرنے کی سوچیں بھی سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. یہ ہماری ذات کا ریڈ زون ہوتا ہے. تو یہ 3 زون ہیں جن کے درمیان ہماری زندگی گزرتی ہے. یہ 3 مختلف قسم کی کیفیات ہیں جو ہماری زندگی پہ چھائی ہوتی ہیں. اب ان میں سے جو سب سے بہتر زون ہے وہ آپ سمجھتے ہو، آپ جانتے ہو کہ وہ گرین زون ہے، جس کے اندر آپ کی زندگی ایک معنی خیز، ایک بھرپور، ایک خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے. اور یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پہ دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون، یہ پوری کتاب آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ آپ کی ذات کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دینے کی ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے. اور اس سے حاصل کی گئی دانائی سے آپ اپنی زندگی کے زیادہ تر وقت کو اپنے گرین زون میں گزار سکتے ہیں، کیونکہ گرین زون جو ہے یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے، آپ کے کنٹریبیوشن کے لیے جو آپ اس سماج کو دے سکتے ہیں، جو آپ اپنے ماحول کو دے سکتے ہیں، اور جس پلانٹ میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم اگر کوئی مثبت چیز دے سکتے ہیں تو وہ صرف گرین زون کے اندر رہ کر دے سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ زندگی میں پیدا نہ ہوں، تو اگر ہم گرین زون کے اندر ہوں گے تو تبھی ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈ بھی سکتے ہیں اور مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں. یلو زون اور ریڈ زون میں رہتے ہوئے زندگی کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. تو اب کیسے اس گرین زون کے اندر رہا جائے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ مختلف زون کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جو کمیونیکیشن سٹائل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک سماج میں جب رہتے ہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے یہ ہماری زندگی کی وسیع تر تشکیل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ انٹریکشن ہمارا کمیونیکیشن کے ذریعے ہوتا ہے. تو مختلف زونز کا کمیونیکیشن سٹائل کیا ہوتا ہے، ایک گرین زون میں رہنے والا بندہ کس انداز میں کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے ماحول کے ساتھ، ایک یلو زون میں رہنے والا کیسے کرتا ہے، ایک ریڈ زون میں رہنے والا کیسے کرتا ہے، اس پہ بھی ہم نیکسٹ سٹیپ میں بات کریں گے. اور یہ 10 قدم جو ہے ہم چلنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ہم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو اور اپنے احساسات کو اپنے گرین زون کے اندر رکھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوئی ہوگی کہ آپ اپنی ذات کے کون سے زون میں رہتے ہیں. اور آپ سے جو سوال ہے وہ وہی ہے جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آپ اپنی ذات کے کون سے زون میں اس لمحے میں ہیں، اور زندگی کا کتنا حصہ آپ نے ریڈ زون میں ضائع کر دیا، زندگی کا کتنا حصہ آپ نے یلو زون میں ضائع کر دیا، اور زندگی کا کتنا ایسا پروڈکٹیو حصہ ہے جو آپ گرین زون میں گزارنے کے اہل رہے، اس کے قابل رہے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت جلد پھر ملیں گے. ہم کمیونیکیشن سٹائلز پہ مختلف زونز کے اندر جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا ثمرات ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.